اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود استغاثہ آپ نے سنا، میں نے پڑھا۔ اللہ تعالی ہم کو سمجھنے کی، سننے کی، پڑھنے کی توفیق دے اور اس کے فیوز و برکات سے، اپنی خاص رحمت سے ہمیں نوازے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان ملک شکیل احمد آوان۔ پنجاب کے 12.5 کروڑ عوام کو مبارک ہو کہ آج پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار وزارت اعلیٰ کسی خاتون کو ملی ہے۔ جی محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئی ہیں۔ انہوں نے حلف اٹھا لیا ہے اور انہوں نے اسمبلی میں آج بڑی پہلی جو تقریر ہے، بڑی دھواں دھار جو ہے تقریر تھی، بڑے دھیمے الفاظ، دھیمے لہجے میں وہ کرتی رہی۔ دھواں دھار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں انہوں نے بہت سارے جو ہے نا وہ اپنے پروگرام بتائے ہیں کہ جی میں یہ کروں گی۔ وہ کہتے ہیں کہ سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں، جو کچھ صورتحال بنی ہوئی ہے اس کے مطابق تو حکومت جو ہے وہ چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے۔ بہت سارے معاملات ہیں، مینڈیٹ چوری کے بھی الزامات ہیں، بہت سارے جو ہے ایسے عوامل ہیں جو دکھائی دے رہا ہے کہ یہ حکومت جو 5 سال کا جو وہ ذکر بار بار کر رہی تھی، اور ایک لمحے تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ 5 سال تھوڑے ہیں، اسے یہ بھی لگتا ہے کہ جیسے وہ اپنی خاندانی روایات کے مطابق چاہیں گی کہ مجھے ایک اور چانس دیا جائے، کیونکہ ہمارے پاس ایک ریت چلتی آ رہی ہے، ایک رواج چلا ہوا ہے کہ ہر پارٹی جو ہے وہ چاہتی ہے کہ جس بار عوام موقع دیں، اللہ پاک ہمیں توفیق دے تو ہم جناب علی یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، اور یہ ہم برسوں سے دہائیوں سے سن رہے ہیں اور یہی چل رہا ہے، ہوتا کچھ بھی نہیں ہے۔ غریب غریب ہی رہ جاتا ہے، اس کے معاملات غربت سے نکلنے کے لیے پھنسے رہتے ہیں، وہ معاملات میں پھنسا رہتا ہے، اس کی زندگی میں کوئی سکھ کا سانس نہیں آتا۔ بہرحال میں نے ذکر کر رہا تھا کہ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے جو تقریر کی، اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو کھل کے بولنے کا موقع ملا، اس لیے کہ پی ٹی آئی کے جو سنی اتحاد کونسل اس وقت مطلب ایک ہے اپوزیشن کی جماعت ہے وہاں پہ، ان میں سے کوئی بھی وہاں پہ رکن موجود نہیں تھا اور شور شرابہ نہیں تھا۔ انہوں نے خالی کرسیوں کو مخاطب کر کے ان کو بھی کہا کہ میں آپ کی بھی وزیر اعلیٰ ہوں۔ بے شک وہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہیں اور سب کے لیے محترم ہیں، مقدم ہیں، لیکن انہوں نے جو اعلانات کیے وہ بڑے دلچسپ تھے اور بڑے اچھے اعلانات کیے۔ انہوں نے صحت پہ، تعلیم پہ، کسانوں پہ، ہر جگہ پہ، ہر معاملے میں، ایون کہ جیل کے قیدیوں تک، خواتین کے مسائل، دیگر جتنے بھی معاملات ہیں، بجلی کا میٹر ہے، سب کے لیے انہوں نے بہت سارے اعلانات کیے، بہت ساری تجاویز دی انہوں نے کہ جی میں یہ کروں گی، وہ کروں گی، مریم کی دستک بھی دروازوں پہ پہنچے گی۔ بی آئی ایس پی کے حوالے سے انہوں نے وہ بھی کہا کہ ہم اس طرح کریں گے، ہم رمضان کا جو ریلیف پیکج ہے وہ بھی دیں گے، اور کوئی کافی سارا جو ہے لوگوں کو پیکج بنا کے ان کے گھروں میں بھی پہنچے گا، لوگوں کی قطاروں سے جان بھی چھوٹ جائے گی، سارا کچھ ہوگا۔ تقریر آپ نے سنی ہوگی، امید ہے، کیونکہ ہم لوگ اس وقت جو ہے جدید دور میں رہتے ہیں تو ہر بندے کے پاس جو ہے موبائل ہوتا ہے، اس میں وہ سن لیتا ہے، اپنے ٹیلی فون پہ ہی وہ موبائل سیٹ پہ سن لیتا ہے، جہاں پہ بھی ہوتا ہے، سفر میں ہوتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وائی فائی بھی فری ملا کرے گی، سیف سٹی کے لیے بھی کوئی 18 شہروں نے چنے ہیں، اس طرح بہت ساری باتیں ہیں۔ میں اگر ایک بات پہ تبصرہ کروں تو شاید وہ جو ہے نا ان کی تقریر سے بڑی میری تقریر ہو جائے گی، اور میں یہ ایسی گستاخی نہیں کر سکتا کہ میں ان کی جو ہے تقریر کا دورانیہ ہے اس سے بڑی تقریر کروں یا آپ کا ٹائم زیادہ لوں، کیونکہ ہماری عوام کے پاس ٹائم بھی کم ہوتا ہے ہمارے جیسے لوگوں کو سننے کے لیے۔ لیکن ہماری جو تنقید ہوتی ہے یا جو ہمارا تجزیہ ہوتا ہے وہ اپنے ملک، اپنی قوم اور اپنی جو لوگ ہیں، عوام جو ہے، بالخصوص میری جو آواز ہوتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میری ایک گلی محلے کی آواز ہوتی ہے، ایک غریب آدمی کی آواز ہوتی ہے، جو میں جاتا ہوں نچلے لیول پہ میں کام کرتا ہوں، تو اس سے مجھے اندازہ ہے کہ کتنی پریشانی کہاں کہاں ہوتی ہے، اور اس حوالے سے بہت سارے معاملات ہیں۔ اگر میں اس تقریر کا جواب دوں یا اس طرح تبصرہ کروں تو ٹائم بہت زیادہ جو ہے نا وہ نکلتا ہے، لگ جاتا ہے۔
بات یہ ہے کہ جی انہوں نے کرپشن کے حوالے سے بات کی کہ جی کرپشن جو ہے نا وہ بھی ہم ختم کریں گے، اور اس کا جو ہے نا وہ بھی میرا پہلا سوال یہ ہے، میری ریکویسٹ ہے، میرا سوال یہ ہے کہ کرپشن پہ اگر آپ کام کریں گی تو کیا جو پہلے جن لوگوں میں شاید آپ کی پارٹی کے بھی کچھ لوگ ہیں، اور بہت سارے جو ہے ہمارے افسران ہیں، اور بہت سارے لوگوں کی کرپشن، ثابت شدہ کرپشن بھی ہے، تو اس کے بارے میں آپ نے کچھ نہیں کہا کہ وہ لوٹا ہوا پیسہ بھی عوام کے لیے ہم لے کے آئیں گے۔ پھر آپ نے بہت ساری بات کی، آپ نے یہ بھی کہا کہ میں نہ بدلے کا جذبہ رکھتی ہوں، نہ انتقام کی کوئی کارروائی کروں گی، اور جو ہے وہ آئندہ آنے والے وقت میں بھی کوئی خاتون وزیر اعلیٰ ہو سکتی ہے اور ہونا چاہیے۔ ہمیں بھی کسی عورت نے جنم دیا، ہم بھی کسی عورت کے بھائی ہیں، اور میرے گھر میں بھی بیٹی ہے۔ ہم لوگ عورت کا، اور اسلام نے عورت کے جو تقدس ہے، اس کی جو ہے تعلیم دی ہے، وہ بہت بہت جو ہے نا وہ اس پہ تبصرہ ہی نہیں ہو سکتا کہ عورت کے لیے جو اسلام نے ہمیں درس دیا ہے وہ بہت عظیم درس ہے۔ بات یہ ہے، میں تھوڑا جو ہے نا وہ سوالات کرتا جاؤں گا عوام کے حوالے سے۔ بات یہ ہے کہ جو عورتوں کے جو چادر چاردیواری پامال کی گئی، اور یہ جو ابھی جو خواتین پڑی ہیں جیلوں میں، جن پہ سیاسی جو ہے معاملات اس کی وجہ سے وہ جیلوں میں ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا کہتی ہیں؟ کیونکہ آپ نے تو ابتدا میں اپنی تقریر میں کہا ہے کہ میں بہت مشکلات جھیل کے یہاں تک پہنچی ہوں، تو آپ نے کوئی ذکر نہیں کیا ان کا کہ جی ان کے لیے بھی میرے پاس کوئی ہمدردی ہے۔ آپ وزیر اعلیٰ ہیں، اب آپ کسی پارٹی کی لیڈر نہیں ہیں، اس وقت آپ وزیر اعلیٰ ہیں، اور پنجاب کے جو 12.5 کروڑ عوام ہے، آپ سے ان کی بہت ساری امیدیں وابستہ ہو گئی ہوئی ہیں آپ کے عہدے سے، آپ کی شخصیت سے۔ تقریر آپ نے بہت اچھی کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ان چیزوں کو بھی ذکر کرنا چاہیے تھا، شاید مطلب یہ بھی ایک آپ کا اچھا پن گنا جاتا۔ پھر وہ آپ نے ایک اور بات کی کہ ہم جو ہے وہ کریں گے جی ون ونڈو آپریشن کے ذریعے میٹرز وغیرہ کے جو معاملات ہیں، جو کسی کا گیس کا میٹر ہے، یا بزنس مین کو آپ کچھ سہولتیں دینے کی بات کر رہی ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ سب کو سہولتیں دیں، کیونکہ میری جو یہ تبصرہ ہے یہ بڑا میں مختصر کرنا چاہتا ہوں تاکہ عوام جو ہے وہ اس بات کو سمجھ سکے، اور آپ کو بھی جو ہے میری آواز پہنچے، اور آپ کو بھی اس چیز کا ادراک ہو کہ ہمیں کرنے والا اور بہت کچھ چاہیے۔ ان ساری باتوں کے ساتھ ساتھ آپ نے جو باتیں کی ہیں ان میں بہت ساری باتیں رہ گئی ہیں۔ بات آپ نے جو ہے ایگریکلچر کے حوالے سے کی، کہیں پہ بارانی علاقوں کے زمینداروں کے لیے آپ نے کوئی بات نہیں کی ہے۔ آپ نے اکاڑا اور ساہیوال کے لوگوں کے لیے بات کی، وہاں پہ آپ کچھ ایسے سینٹرز وغیرہ بنانا چاہتی ہیں، تو بارانی علاقوں کے لیے آپ نے کوئی بات نہیں کی ہے، جہاں کا کسان جو ہے وہ سارا سال محنت کرتا ہے، اور بہت سارے علاقے، میرا تعلق خود بارانی علاقے سے ہے، وہاں پہ کئی بار ہمیں ایک سیزن چھوڑنا پڑتا ہے، ہم فصل کی بجائی نہیں کرتے ہیں کیونکہ زمین میں طاقت نہیں ہوتی ہے۔ تو آپ نے بارانی علاقے کے زمینداروں کے لیے، ان کاشتکاروں کے لیے جن کے پاس پہلے ہی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں زمینوں کے، ان کے لیے آپ نے کوئی بات نہیں کی ہے، کرنی چاہیے تھی۔ پھر آپ نے یوتھ لون اور ان کی یوتھ کی زندگی میں بہتری کے لیے کافی ساری باتیں کی ہیں۔ تو ایک پہلے بھی آپ ایک اسی طرح کے پروگرام کی جو ہے وہ روح رواں بنی تھی، اس کا جو ہے کوئی رزلٹ کو اچھا نہیں تھا، تو یہ جو ہے اس کے لیے آپ کو بحیثیت وزیر اعلیٰ آپ کو اس پہ بڑی نظر رکھنا پڑے گی۔ اور کرپشن کے حوالے سے آپ نے باتیں کی، آپ نے کہا صاف ستھرا پنجاب چاہیے، آپ نے سب کی جو ہے وہ ڈیوٹیز لگا دی، آپ نے چیف سیکرٹری صاحب کو 30 دن کا نوٹس بھی دے دیا۔ ان الفاظ سے ایسے لگ رہا تھا جیسے ڈکٹیٹرشپ خدا نخواستہ پنجاب میں آ گئی ہے۔ بہرحال اچھا ہے، کرنا چاہیے، آپ سے امید ہے کہ آپ تگڑی حکم جو ہے حق حکمرانی بڑا تگڑے طریقے سے استعمال کریں گی، لیکن ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ سارے طبقوں کے ساتھ ساتھ، جہاں پہ اپنے تعلیم کی بات کی ہے، میں چونکہ تعلیم پہ زیادہ جو ہے میں وہ کام کرتا ہوں اور میں فکر مند رہتا ہوں تعلیم کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے آپ نے 2 باتیں کی ہیں۔ ایک آپ نے عام لوگوں کی بات کی، عام طلباء کی بات کی ہے، ایک خاص طلباء کی بات۔ خیر تعلیم کے حوالے سے آپ کی بڑی ساری باتیں تھیں۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ ہمارے سیاستدان جو ہیں
وہ اپنی ذاتیات اور اپنی انا کو بھول کے قوم کے لیے سوچیں اور قوم کے لیے منصوبے بنائیں، اور جو کوئی اچھا منصوبہ ہو اس کو آگے بڑھائیں، تو اس میں فائدہ قوم کا فائدہ ہے۔ آپ کو قوم اس لیے سلیکٹ کرتی ہے کہ آپ قوم کی ترجمانی کرتے ہیں اور قوم کے لیے آپ نے اچھا کام کرنا ہوتا ہے۔ اگر سابقہ حکومت جس کو پی ٹی آئی کی حکومت کہہ سکتے ہیں، پی ٹی آئی حکومت نے یکساں تعلیمی نظام کا جو نعرہ لگایا تھا، اس حوالے سے آپ کی تقریر میں پرائیویٹ سکولز اور گورنمنٹ سکولز کا بڑا الگ الگ آپ نے جو ہے وہ پیش کیا ہے، نظریہ پیش کیا ہے۔ میں بڑے ادب کے ساتھ، بڑی جو ہے نا ادب کے ساتھ ایک گستاخی کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی تعلیم جو اس کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے باتیں کی ہیں، اس پہ آپ نے بڑا اچھا کہا ہے کہ سکولوں کے گراؤنڈ ہوں گے وہ کھول دیے جائیں گے، عام بچے بھی جو ہیں وہ بھی کھیلا کریں گے، سارا کچھ صحیح ہوگا۔ لیکن اگر یہ یکساں تعلیمی نظام ہو جائے تو سب سے بہتر ہے، لیکن اس میں آپ نے اساتذہ کرام کے حوالے سے جو ہے نا وہ کوئی بات نہیں کی ہے۔ تعلیم کے لیے تو سارے باتیں کرتے ہیں، تعلیم دینے والا جو ہے، تعلیم سکھانے والا جو ہے، جو بچے کو قلم دوات کے بارے میں بتاتا ہے کہ اس کا استعمال کیا ہے، اور جو ہمارے معاشرے کی اخلاقی بنیادیں رکھتا ہے، استاد جو ہوتا ہے، اس کو آپ نے سکون دینے کی کوئی بات نہیں کی ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا اس چیز کو بھی شامل کر دیں کہ اساتذہ کرام کو چاہیے کہ وہ بالکل فکر مند نہ ہوں، ہم ان کی کوئی ایسی حق تلفی نہیں کریں گے جس پہ وہ کل سراپا احتجاج ہو کے سڑکوں پہ آئیں اور وہ تعلیم کا جو ہے بچوں کا حرج ہو۔ یہ سب سے بڑا ایشو، گراؤنڈ دینا ایشو نہیں ہے، ساری چیزیں چل رہی ہیں، چل سکتی ہیں، چلیں گی اور اچھا بھی ہوگا، لیکن سب سے پہلے جو ہے استاد کی تکریم جو ہے اور استاد کے جو معاملات ہیں، استاد کی جو پریشانیاں وہ ختم ہوں، تاکہ جو تعلیم دینے والا ہے وہ پرسکون ہو کے تعلیم دے اور بچے اپنی تعلیم کا جو حرج ہے اسے بچ جائیں۔ لیکن آپ نے ایسا کوئی نہیں کہا، آپ نے پیف کا ذکر ضرور کیا ہے، آپ نے پبلک پرائیویٹ جو ہے وہ اس کا جو ہے گورنمنٹ کا جو ہے پارٹنرشپ کی ضرور بات کی ہے۔ آپ نے یقین نہیں دلایا کہ ہم اسکولوں کو پرائیویٹ نہیں کریں گے، ہم اساتذہ کرام کے جو حق تلفی ہے وہ نہیں کریں گے۔ اساتذہ کرام کے بہت سارے معاملات ہیں، بہت سارے ان کی جو باتیں ہیں وہ ماننے والی ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے، ان کی ایک اور ایشو بھی ہے، وہ یہ ہے، ایک تو خیر ان کے جو پروموشن کے فارمولے ہیں اور جو پینشن کے اور جو دیگر فارمولے ہیں وہ بڑے عجیب و غریب ہیں، اس بحث میں نہیں پڑتا کیونکہ وہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، میرے اساتذہ کرام جو ہیں۔ لیکن جو اصل بات ہے، ایک بات آپ کو ضرور کرنی چاہیے تھی کہ جو ہیں اس میں پروفیشنل ڈگری ہولڈرز ہیں جو اساتذہ کرام، ان کی پروموشن کا کرائیٹیریا بھی واضح کرنا چاہیے تھا اور اس کے لیے بھی آپ کو بات کرنی چاہیے تھی، لیکن آپ نے بات کر دی وہی جو ٹیکنیکل بات ہوتی ہے کہ جی ہم ایسے کر دیں گے، ویسے کر دیں گے۔ یہ ساری چیزیں بہت اچھی ہیں، آپ نے بڑی اچھی تقریر کی ہے اور یہ بڑی اچھی لگتی ہیں، لیکن ان پہ عمل درآمد نہیں ہوتا۔ عمل درآمد کے لیے آپ کو بہت وقت بھی چاہیے، محنت بھی چاہیے، اور ایک بالکل جو ہے وہ کھلی آنکھ چاہیے، تب جا کے یہ معاملہ ہوگا۔ معاف کیجئے گا، میں آپ سے پھر کہہ رہا ہوں کہ میری اگر کوئی گستاخی میں کر رہا ہوں تو مجھے معاف کیجئے گا۔ بات یہ ہے کہ آپ کے بارے میں بہت سارے آپ پہ الزامات لگائے گئے کہ جی آپ ویڈیو لیک کر دیتی ہیں، آپ یہ کر دیتی ہیں، اور آپ کے بہت سارے اور بھی مطلب الزامات لگائے گئے سیاست میں، اور آپ نے بڑی جاندار تقریریں کی ہیں جو آپ نے 2016 کا ذکر کیا، تب سے آج تک جو آپ نے ایفرٹس کیے ہیں سیاست میں، اپنی پارٹی کو جو ہے متحرک رکھنے میں بڑا کردار ہے آپ کا۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ ان ساری باتوں کے ساتھ ساتھ جو قابل عمل چیزیں ہیں جو ہونی چاہیے، جیسے میں نے آپ کی ویڈیو لیک کے حوالے سے بات کی ہے، تو کوئی ایسا میکنزم بھی بنائیں، یہ ایسا میکنزم ہو کہ جس میں آپ کو پتہ چلے کہ کون کتنی کرپشن کر رہا ہے، کون کتنے میں ضمیر فروشی کر رہا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں اقتدار جب بھی ملتا ہے تو اس میں عہدوں کی تقسیم بھی ہوتی ہے۔ ابھی حکومتیں نہیں بنی تھیں اور الیکشن کے بعد یہ پی ٹی آئی اور پاکستان پیپلز پارٹی اور سارے جو جماعتیں اپنا اپنا زور لگا رہی تھی، تو جو پی ایم ایل این اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان مذاکرات ہو رہے تھے، تو اس میں بہت ساری باتیں سامنے آئیں کہ جی اگر ڈی سی آپ کا ہوگا تو ڈی پی او ہمارا ہوگا، اے سی آپ کا ہوگا تو تحصیلدار ہمارا ہوگا، اس طرح کی بہت ساری باتیں مطلب سننے کو بولی، افواہیں سمجھ لیں۔ تو ان سے کیا ہوگا؟ آپ لوگ اپنی مرضی کے جو ہے وہ فیصلے لیں گے، اپنی مرضی کے کام کروائیں گے، اپنی مرضی کے لوگوں کو جو ہے وہ خوش کریں گے، ایسا نہیں۔ پاکستان آپ کا ہے، پنجاب آپ کا ہے، آپ پنجاب کے ہیں، پاکستان کے ہیں،
اس لیے ان ساری چیزوں پہ اب آپ کو پہلی وزیر اعلیٰ ہیں آپ، خاتون وزیر اعلیٰ ہیں پنجاب کی، اور پاکستان کی ہسٹری میں بھی پہلی وزیر اعلیٰ ہیں آپ، اور آپ نے وہ کام کرنے ہیں جو تاریخ کا حصہ بن جائیں کہ وہ آئی تھی وہ یہ ایسا کر کے گئی. اللہ کرے وہ میں نے پہلے جیسے کہا نا کہ سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں، تو اللہ کرے آپ نے تو 5 سال، پھر آپ نے 5 سال کم کا بھی ذکر کیا، اللہ کرے آپ کو چانس ملے. نظر نہیں آتا، جو صورتحال بنی ہوئی نظر نہیں آتا، کیونکہ مینڈیٹ چوری کا بہت سارے لوگوں کو بھی پتہ ہے، اور بہت سارے جو معاملات ہیں اس میں آپ کی پارٹی پہ بہت زیادہ الزامات بھی ہیں، اور کئی جگہوں پہ تو نظر بھی آتا ہے کہ واقعی مینڈیٹ چوری ہوا ہے. تو ہو سکتا ہے اللہ کرے، میں تو کہتا ہوں کہ آپ کو 5 سال ملنے چاہیے، لیکن ان جو بھی آپ کو عرصہ ملا اس میں آپ نے یہ چیزیں سوچنی ہیں. پھر آپ نے تھانہ کلچر کی بات کی، سیف سٹی کی بات کی. آپ کو آئی جی صاحب نے بریفنگ میں بتایا کہ 25-30% جو ہے سیف سٹی کی وجہ سے وہ ہوئے ہیں، جرائم کی جو ہے وہ کرائم ریٹ کم ہوا ہے. مان جاتے ہیں اس بات کو، لیکن آپ یقین کریں کہ پولیس صرف اعداد و شمار پہ ہے، اور پولیس کے پاس کرنے کو کچھ بھی نہیں ہے. یہ صرف ایک بات ہے کہ جتنے کرائم کم ہو گئے، کرائم کوئی کنٹرول نہیں ہو رہا. پنجاب پورے میں کہیں پہ بھی، پورے پاکستان میں کرائم کا کوئی کنٹرول نہیں ہے. ایک سسٹم بنا ہوا ہے کہ جی آپ جاتے ہیں فرنٹ ڈیسک پہ، میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ آپ کو بریف کرنے والے تو محکمے کے لوگ ہوتے ہیں نا، آپ کو بریف کرنے کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب فرنٹ ڈیسک پہ ایک جاتا ہے بندہ، سائل جاتا ہے، درخواست جمع کرواتا ہے، اس کو ٹیگ لگا کے دیتے ہیں، تو اس پہ اول تو 4-5 دن تھانے صاحب بلاتے ہی نہیں ہیں. پھر تھاندار صاحب کو رابطہ کرو، کال کرو، وہ بلاتے ہیں. پھر صاحب جب پارٹیوں کو بلاتے ہیں، ابھی وہ پارٹی سنی نہیں ہوتی، ابھی کوئی اس کے اوپر، اس اپلیکیشن کے اوپر کوئی درخواست پہ کارروائی نہیں ہوئی ہوتی، تو وہاں سے آئی جی آفس سے میسج آ جاتا ہے کہ جی آپ کی درخواست جو ہے عدم پیروی خارج کر دی گئی ہے، جبکہ وہ ابھی چل رہی ہوتی ہے. کیا یہ ایک جھوٹا فگر نہیں ہے؟ یہ ایک جھوٹ نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا جھوٹ ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں وہاں پہ تھانے میں ہی، اور جو نچلے آپ کے آفیسز ہیں، ڈی پی آفس ہے، جو سرکل آفس ہے، وہاں سے یہ رپورٹیں بن کے چلی جاتی ہیں کہ تاکہ نہ اعداد و شمار افسروں کو کم نظر آئیں. سچ پوچھیں تو بہت کچھ کرنے والا ہے. سب سے بڑی چیز ہے پولیس کے لیے، اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو کم از کم پولیس کو اچھی گاڑیاں دے دیں، ان کو پیٹرول دیں، گاڑیوں میں پیٹرول دیں، ڈیزل دیں ان کو گاڑیوں کا، تاکہ وہ گشت کریں، امن ہو. یہ سیف سٹی اور یہ ساری چیزیں اچھی ہیں، جدت ہے، لیکن اس میں پولیس کو آپ نے سہولتیں کیا دی ہوئی ہیں ان کو دیکھیں. تھانے میں ایس ایچ او کے سر پہ کیمرہ لگا دینے سے کرپشن نہیں رک جاتی، اس کی پریزنس تو نظر آتی ہے، کرپشن نہیں رکتی، وائلنس نہیں رکتی ہے. وہاں پہ جو تشدد ہے پورے تھانے میں جو کیا جاتا ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. جہاں مار پیٹ ہوتی ہے، جہاں پہ انسانیت سوز معاملات ہوتے ہیں، وہاں پہ کوئی کیمرہ نہیں ہوتا ہے. اور بہت ساری آپ چیک کیجئے گا، آئی جی صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب بڑے ایکٹیو ہیں، اور پولیس ملازمین کے لیے بڑے سوشل جو ورکر بنے ہوئے ہیں، وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں پولیس والوں کے لیے. لیکن ان سے پوچھئے گا کہ کتنے تھانوں کے کتنے جو ہے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، پرائیویٹ جو ہے ٹارچر سیل ہے. کیا کوئی ایجنسی آپ کو رپورٹ نہیں دے گی؟ دے گی. آپ اس پہ ضرور کام کریں. آپ اس پہ بھی کام کریں کہ بارانی علاقوں کے لیے زمیندار کا کوئی اچھا ہو. آپ اس پہ بھی کام کریں کہ استاد مطمئن ہو کے کام کرے. آپ اس کے لیے بھی کام کریں کہ تھانوں میں سچائی ہو، انصاف ہو. آپ اس پہ بھی کام کریں کہ جو عدالت، جو میں ان کو سیاسی قیدی کہہ سکتا ہوں، ان لوگوں کے لیے، اور جو بالخصوص جو خواتین ہیں جو جھوٹے مقدمات میں گرفتار ہیں، ان کے لیے کام کریں. یہ آپ کی حکومت کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کسی چیز کو جانچنا. کریں اور اس سے ہمارے استحکام آئے گا. لیکن میری پہلی دعا یہ ہے کہ اگر آپ کا ارادہ 5 سال کا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو 5 سال دے تو ہو سکتا ہے، لیکن کوشش یہ کریں کہ جتنا عرصہ آپ ہیں اس میں عوام کے لیے اچھا کام ہو. یہ آپ کا جو منتخب ہونا بھی ہے ایک وہ آپ کی پارٹی کا کارنامہ ہے کہ آپ منتخب ہوئی ہیں. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ کو میدان خالی ملا ہے بولنے کے لیے. وہاں پہ اگر آپ نے ان کا شکریہ بھی ادا کیا، لیکن یقین کریں کہ اگر وہ لوگ اندر ہوتے تو وہاں پہ شور شرابہ بہت زیادہ ہوتا، وہاں پہ بہت زیادہ شور شرابہ ہوتا. پریس گیلریز کی آپ نے بات کی، صحافیوں کی آپ نے بات کی، ہم آپ کے مشکور ہیں. شعبہ صحافت سے تعلق رکھنے والے سارے لوگ آپ کی اس بات میں مشکور ہیں کہ آپ نے ہمارا ذکر کیا ہے. لیکن ہمارا ذکر کیا ہے تو جو آپ نے باتیں کی ہیں، آپ نے ان کی فکر بھی کرنی ہے کہ جو آپ نے باتیں کی ہیں وہ پوری بھی ہونی چاہیے. 100% نہیں تو کم از کم 85%، اگر 85 نہیں ہوتے تو 50% بھی پوری ہو جائے، سکون ہو جائے گا. لیکن یہ جو
ایک میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، یہ جو رمضان پیکیج اور یہ جو دوسری باتیں، ان کے ساتھ ساتھ جو آپ نے بات کی ہے میٹرو کی، اور آپ نے سولر سسٹم کی بات کی ہے کہ جی وہ اس میں بھی کچھ سبسڈی وغیرہ یعنی کہ گورنمنٹ پیسے ڈالے گی، تو یہ خدا کے واسطے رہنے دیں، اس لیے کہ یہ جتنا بھی آپ سبسڈی، ابھی میٹرو میں کتنی سبسڈی جا رہی ہے، بہت سارے جو معاملات ہیں ان میں ہمارے عام لوگوں کا جو عام عوام ہے جن کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، جو دور درازوں میں دراز علاقے گاؤں میں رہ رہے ہوتے ہیں، ان کا بھی جو ٹیکس ہوتا ہے اس پہ بھی ایک ڈاکہ پڑتا ہے کہ چند لوگوں کو سہولت دینے کے لیے سینکڑوں لوگوں کا جو ہے وہ آپ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بڑی نامناسب بات ہے، اس پہ آپ کو ایکشن لینا چاہیے، سوچنا چاہیے، اور یہ جو بالخصوص میں آپ سے ایک اور جو آپ کا تھا کہ جی ہم ایسے کو 1 لاکھ گھر بھی بنائیں گے، اس میں ایک بات ضرور ہونی چاہیے کہ جو زرعی رقبہ ہے اس پہ پابندی ہونی چاہیے، اس پہ کنسٹرکشن کا کام نہیں ہونا چاہیے، اس پہ جتنی سوسائٹیاں بنائی جا رہی ہیں وہ کنکریٹ سے ہم اپنے کھیتوں کھلیانوں کو بھر رہے ہیں، یہ ہمارے جو ایٹماسفیئر اس کو بھی چینج کرتا ہے، ہمارا جو نظام ہے، ابھی بھی ہم آ جاتے ہیں آلودگی کی لسٹ میں، ہمارا لاہور کبھی کبھی پہلے نمبر پہ آیا ہوتا ہے، اور اس بات وہ رہا ہی پہلے نمبر پہ ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے کھیت کھلیان ختم کر کے کنکریٹ کی تہ بچھا دی ہوئی ہے۔ نئی جو جتنی بھی آبادیاں ہوں، اچھا آپ نے کہا کہ یہ مطلب ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کو پھیلائیں گے، یعنی کہ فلیٹ ٹائپ بن جائیں گی، جو مجھے سمجھ آئی آپ کی بات کی، ہونا چاہیے، لیکن دیکھیں وہ جگہ جو بارانی ہو، وہ جگہ جو کلر سدا ہو، یا اس طرح کی کوئی جگہ دیکھیں جہاں پہ فصلیں نہ ہوتی ہوں، ہماری قیمتی زمینیں جو فصلیں اگلتی ہیں، سونا اگلتی ہیں، وہاں پہ اتنی بڑی بڑی جو ہے وہ ہاؤسنگ سوسائٹیز بن گئی ہوئی ہیں، جس کا جو نہ صرف ہمارے جو ماحول ہے اس پہ اثر پڑتا ہے، بلکہ ہمارے اجناس کی کمی بھی آتی ہے، ہمارے جو وہاں پہ پیداوار ہے اس میں کمی آتی ہے، اور ہم بہت جو ہے مہنگی چیزیں وہاں سے باہر سے منگوانے پہ ہمارا بہت زیادہ زر مبادلہ کا خرچ آتا ہے، اس پہ پہلے پابندی ہونی چاہیے۔ اور وائی فائی کا آپ نے بات کی کہ وائی فائی فری ہوگی، میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ایک کام کر جائیں، کسی طریقے سے ایک بل پاس کروا جائیں، بس کافی میجورٹی ہے کہ پاکستان میں پورے میں بے شک نیٹ بند ہو جائے، پنجاب میں نیٹ نہیں بند ہوگا، انٹرنیٹ بند کر کے تو آپ لوگ سارے معاملات کرتے ہیں، کہاں آئی ٹی میں ترقی ہونی ہے، کہاں پہ ہمیں اس شعبے سے جو ہے وہ زر مبادلہ آنا ہے، جب ہم نے ٹویٹر کو بند رکھنا ہے، جب ہم نے وائی فائی دینی ہے، اور کسی کو کہنا ہے فری لانسنگ کرو یا یہ کام کرو، وہ نیٹ کا استعمال کرتا ہے، اور نیٹ ہم نے بند کر دینا ہے، تو اس کو کیا اس فائدہ، اس کو لیپ ٹاپ دینے کا کیا فائدہ؟ پھر وہ آپ کی بات آ جاتی ہے کہ لیپ ٹاپ بھی دینا، آپ نے کہا ہے کہ جی ہم سارا کچھ ہی دیں گے، جس کو ٹیبلٹ چاہیے ہوگا ٹیبلٹ دیں، بے شک ٹیبلٹ دیں، لیکن یہ جو ٹیبلٹ جس کو کہتے ہیں نا کہ گولی دینا، یہ والی گولی دینے والی حکومت جو ہے وہ ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں تو ایکٹیو حکومت چاہیے، جو کہتے ہیں منہ سے وہ کرتے نظر آئیں۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ باتیں بہت جو ہے وہ مطلب سخت تو لگی ہوں گی، لیکن میری خواہش ہے کہ بڑی معذرت کے ساتھ پبلک کے جو معاملات ہیں ان پہ ان چیزوں کا جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے اور ہونی چاہیے، پبلک کو اچھی صحت کے لیے، جو آپ نے صحت پہ باتیں کی، کم از کم کوئی ایسا ہسپتال بنا جائیں، میں آپ کے والد صاحب کی پلیٹلیٹس کی بات نہیں کر رہا ہوں یا ایسی بیماریوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ کوئی ایسا ہسپتال آپ چھوڑیں، آپ سیکٹر بنانا چاہتی ہیں، وہ جو ہے اسٹیٹ ماڈل ہاسپٹل بنانا چاہتی ہیں ہر شہر میں، ان کو چھوڑ دیں، آپ کو ایک پنجاب کے کسی ایک شہر میں معذرت پنجاب کے کسی ایک شہر میں کوئی ایسا ہسپتال بنا دیں جس میں یہ جو قداوت سیاستدان ہیں، جس میں آپ کے والد بھی ہیں، چچا بھی ہیں، آصف علی زرداری صاحب بھی ہیں، عمران خان بھی ہے، میں ساروں کی بات کر رہا ہوں، مولانا فضل الرحمان کی بات کر رہا ہوں، ساروں کی بات کر رہا ہوں، یہ نہیں آپ اپنے والد صاحب کی طرف پلیٹلیٹس کی طرف بات نہیں لے کے جانی، بات یہ ہے کہ آپ ایک ایسا ہسپتال بنا دیں جس میں کم از کم جو ہے یہ جو عمراء ہیں ہمارے، جو جیسے سیاسی لیڈرز ہیں، یہ ان کو کوئی اگر پیٹ درد ہو یا کوئی ایسا معاملہ ہو تو وہ اس کا علاج پاکستان میں ہو سکے، نہ کہ ہم غریبوں کی جو عوام ہے اس کے ٹیکسوں پہ یہ باہر جائیں اور وہاں پہ مہنگے علاج کریں، سیر و سیاحت ہو، پورا ٹبر حج کرنے کے لیے نہ نکلا ہو، یہ چیزیں کرنے والی ہیں۔ ایک بندہ وزیر اعظم کا حلف اٹھاتا ہے، وہ ایک جہاز بھر کے لے جاتا ہے پبلک کے پیسوں سے، جناب وہاں پہ جا کے وہ حج کرتا ہے، کیا وہ یا روزہ رسول پہ حاضری تھا، کیا وہ حاضری قبول ہوتی ہوگی؟ ہمارا نبی تو رحمت العالمین ہے، ہمارا رب تو رب العالمین ہے، وہ دلوں کے بھید جانتے ہیں، یہ جو دکھاوے ہوتے ہیں اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہونے والا، لیکن
کوشش کریں کہ ایسے کام کر کے جائیں جس سے آنے والے جو ہمارے حکمران ہیں، میں پنجاب کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، کم از کم پنجاب میں کوئی ایسا حکمران نہ ہو، کوئی ایسا افسر نہ ہو، کوئی ایسا بڑا نہ ہو جو جس کو باہر جانا پڑے علاج کے لیے، وہ ایک ایسا اسپتال سارے شہروں کے، پنجاب کے تمام اضلاع کی جو ہے نا، وہ آپ اسپتال رہنے دینے بنانے کو صرف ایک اسپتال بنا دے جس میں شرفا کی جو ہے نا وہ علاج ہو سکتا ہے کسی میرے جیسے غریب آدمی کا بھی فائدہ ہو جاتا ہو۔ لیکن یہ آپ کو ایک مشورہ دے رہا ہوں کہ ایک ہاسپٹل ایسا ہونا چاہیے جو آئندہ سیاستدانوں کو اس شرمندگی سے بچائے کہ بھائی آپ نے تو 30 سال حکومت کی، 40 سال حکومت کی ہے، کوئی ایک ایسا اسپتال نہیں بنا سکے جس میں آپ کا یا آپ کے اہل خانہ کا علاج ہو۔ بہت شکریہ، امید کرتا ہوں کہ میری یہ باتیں میرے احباب کو اچھی لگیں گی، اور اس پہ مجھے کمنٹس کا انتظار ہوگا، آپ کی شیئرز کا انتظار ہوگا، تاکہ یہ بات جن کانوں کو میں سنانا چاہتا ہوں، جن آنکھوں کو دکھانا چاہتا ہوں، وہاں تک یہ پہنچ سکے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔